اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام، اور اس کو اب ہم دیکھیں گے، غور کریں گے کہ اس کا ٹاپک کیسے ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شروع کے 1 سے 2 رکوع میں انشاءاللہ آپ کے پاس ٹاپک ہاتھ میں آ جائے گا کہ نام تو انعام ہے، اور انعام کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جانور، چوپائے، 4 پیر والے۔ تو بات تو توحید کی بے انتہا خوبصورت سٹارٹنگ ہے، اور کچھ اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات پاک جو خلق السماوات والارض، پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی اور زمین کی، وجعل الظلمات، اور بنایا اسی اللہ نے اندھیرے بھی اور نور بھی۔ ظلمات کا اپوزٹ ہے اجالا، اندھیرے کا، ظلمات کا اپوزٹ ہوتا ہے نور، اجالا۔ لیکن آپ اور میں جب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو جہالت کا اندھیرا اور وحی کی روشنی، اس کو ہم اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ذات پاک نے آسمان زمین تخلیق فرمایا، اور ہم سب کے پیدائش کا بھی مقصد آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر بھیجے، ہم سب کو پیدا کیا، الہامی کتاب ہمیشہ اللہ نے پریزرو رکھی، حفاظت فرمائی۔ صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، پچھلی تمام صحیفوں کو تصدیق کرنے کی جو بات آئی ہے، تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلمات کو جو بنایا، اور اسی میں ہی پھر نور سے اللہ نے وحی کے ذریعے سے زمین کو جگمگایا، ہم سب کے قلب کو بھی جگمگایا۔ یہ نور پا کر بھی، اس لیے کہ آگے کا جو سینٹنس ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے اپنے انداز کے ساتھ کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ جو کفر میں لگے ہوئے ہیں، جو ظلمات کا شکار ہیں، جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جو دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ بربہم یعدلون، جو اس نور کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو اس روشنی میں اللہ کو نہیں پائے گا اور دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا کہ بربہم یعدلون۔ اب یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ جناب ہم ایک اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام میسنجرز کو بھی اللہ کا عبد اور میسنجر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے آل الون، اکیلے ہیں، یہ ہمارا ایک کلمہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں، پورے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ، یہ خاص 3 بڑی جماعتیں جن کی بات قرآن نے بہت زیادہ کی، کیونکہ یہی مکے میں بس رہے تھے اور یہی بیت اللہ پر حاوی تھے، یہ بیت اللہ میں ہوتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ دیندار تھے۔ ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض، قرآن بتاتا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں تو بچپن سے سمجھتی تھی یہ سب کافر ہیں، صرف ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم کہتے تھے یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر، مشرکین مکہ بھی کافر، شکر اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ پتہ چلا قرآن سے کہ بھائی سب بیت اللہ کے حامی، بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے، ہم بیچارے جاہل ابھی تک نماز ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ نماز کہاں سے آئی، نماز کہاں سے آئی۔ اور اللہ نے جتنا زیادہ گڈ ڈیڈز، قیام الصلاح اور فزیکل صلاح کی بات کی، ہم اتنا ہی زیادہ حدیثوں کو سپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حدیث نہیں پڑھیں گے تو صلاۃ کہاں سے ملے گی۔ اور پورے قرآن نے ایک کویسچن ریز نہیں کیا کہ یسألونک عن الصلاۃ، جبکہ قرآن میں کئی کویسچن ہیں جو کہ اختلافی ہو گئے، یتامہ کے بارے میں، حیض کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں، انفاق کے بارے میں، وحی کے بارے میں، یسألونک، یسألونک،
اور جو سب سے کروشل اور سب سے زیادہ یوز ہوا جو ٹاپک صلاۃ 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 صلاۃ، لوگ اتنا جانتے تھے اس صلاۃ کے بارے میں کہ نظام صلاۃ اور فزیکل صلاۃ دونوں کے بارے میں لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی بات کھڑی نہیں ہوئی کہ واٹ از صلاۃ، صلاۃ ہے کیا۔ ہم بے وقوف، ہم اتنے بڑے جاہل ہیں، ہم کہتے ہیں صلاۃ کہاں سے آئی؟ صلاۃ اگر حدیث نہیں پڑھو گے تو کیسے سمجھ آئے گی کہ ایک رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں، اور کس نے کہا کہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے؟ اور کچھ لوگ تو اس فزیکل صلاۃ کے ہی قائل نہیں ہیں۔ تو ہر طرح کے ایکسٹریمسٹ ہمارے پاس بسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہت ہی بیلنس رہنے والا بنا دے۔ ہمارا آج کا ٹاپک دیکھیں ہمارے پاس نکل آیا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اہل کتاب کے دونوں گروہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ عدل کر دیتے تھے۔ بظاہر عدل کا معنی بڑا خوبصورت ہے، انصاف کرنے والا۔ بظاہر عدل کا معنی بڑا پیارا ہے اور سب کو زیادہ تر پتہ ہے، عدل سے کام لو، عدل سے کام لو، عدل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے نیگیٹیوٹی کے ساتھ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ثم الذین کفروا، اللہ تعالیٰ تو کفر کرنے والوں کا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ عدل کر جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں جب یہ پڑھتی تھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ رب کے ساتھ عدل کرنا تو لا الہ الا اللہ ہے نا، لیکن پتہ یہ چلا کہ عدل کو اگر کھولو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ برابر کرنا، ہر چیز کو برابر برابر کر دینا۔ تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے تھے۔ انڈرسٹینڈ؟ اللہ تعالیٰ کا سٹائل آپ کو دیکھنا ہے قرآن پڑھ کر، یہ آپ کا قرآن ہے، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ کتنا جانتے تھے۔ اور اگر آپ کہیں گے نا میں تو نہیں جانتا تھا، تو بس شامت آنی ہے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ سب کو ماسٹر مائنڈ ہو کے یہاں سے جانا ہے اور اپنے اسائنمنٹ ریڈی رکھنے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹائم لیمٹ ملتا ہے۔ تو اب آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر کیا سمجھایا۔ سورہ انعام کی پہلی ہی آیت توحید پر بیس ہو رہی ہے کہ جو آسمان زمین تخلیق کرتا ہے وہ اللہ ہے، اس کا سانجھا کوئی نہیں، اس کا ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسی کوئی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کفر کرنے والے اپنے رب کے ساتھ لوگوں کو بھی برابر کا حق دے دیتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ بھی ایسے تو الحمدللہ ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کی، ہم نے اللہ کی اولاد نہیں بنائی، لیکن پھر میں اپنے گھر میں کچھ یہ دیکھتی تھی کہ جب کوئی کہتا تھا کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، تو مجھے بڑا خوف آ جاتا تھا، کپ کپی آ جاتی تھی کہ یہ تو آپ نے شرکیہ لفظ کہا کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو۔ پھر کچھ لوگ ہم کہتے تھے کہ اگر تم نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ادھر بھی تھوڑا سا توجہ دینا ہے۔ پھر ہم لوگ یا اللہ یا محمد لکھ کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھا دیں۔ پھر کئی نعتوں میں قوالیوں میں ہم اللہ کے ساتھ نبیوں کو ہمسر کر دیتے ہیں، کوئی گلو اور محبت میں، کوئی نفرت میں نہیں، لیکن انجانے میں، جہالت میں گلو کا یہ درجہ۔ اور ہم نے ابھی سورہ مائدہ کی لاسٹ آیتوں میں یہی پڑھا کہ جو گلو کرے گا وہ مارا جائے گا اور اس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کو جواب دینا پڑ جائے گا اپنی جہالت کا، کیونکہ گلو جو ہے نا محبت کی ایکسٹریم، یہ آپ کو جاہل بنا دیتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رب کے ساتھ، رب کو تو یہ مانتے تھے، قرآن بتا رہا ہے، نہیں تو میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں نا میں نہیں مانتی، قرآن بتا رہا ہے یہ رب کو مانتے تھے، لیکن رب کے ساتھ دوسروں کو بھی برابر کا درجہ دے دیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں نام نہاد شوہروں کو مجازی خدا بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ مجازی خدا کے مطلب یہ خود ہی ڈکشنری میں ڈھونڈتے پھریں، اللہ معاف فرمائے۔
تو جبکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ بس ہم سب پر رحم فرمائے کہ کسی بھی اور حیثیت پہ ہم شرک میں پکڑے نہ جائیں۔ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ اور اپنی ایڈجیکٹو بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہیں، اللہ کا تعارف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذات پاک تخلیق فرمائی اس اللہ نے تمہاری، من طین، مٹی سے اللہ نے تخلیق فرمائی، ثم قضا اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تمہاری ایک مدت، اجل، وقت ایک تمہارا مقرر کر دیا، یعنی دنیا کی موت کا۔ یعنی اللہ نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انیشل سٹیج پر آدم مٹی سے ہیں، اس کے بعد ہم انہی کی اولاد ہے، تو ہمارے اندر بھی چیز تو وہی ہے، ایلیمنٹس تو ہم وہی مٹی اور پانی کے ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ثم قضا اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ایک مدت تمہاری، جو دنیا میں جو تمہیں موت آتی ہے، وہ اجل، اور لیکن ایک اور بھی مدت ہے جو مسمع ہے، جو بالکل مقرر ہے اس اللہ کے پاس اس دنیا کے ختم کرنے کی۔ ایک مدت تمہاری اپنی موت کی ہے، ثم قضا اجلا، مقرر کر دی اس نے تمہاری زندگی کی ایک مدت، اور ایک مدت جو مقرر ہے اس کے پاس، لیکن تم اس قیامت کے آنے کا شک کرتے ہو۔ یعنی دوسری موت قیامت کی طرف اشارہ ہے، ایک اور جو اجل ہے یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب مر کر اٹھیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں تم ترون، وہاں تم تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہو، شک میں مبتلا ہو گئے ہو، اور ہم جیسے اسمارٹ لوگ نہ شک کرتے ہیں نہ کچھ عمل بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ ہمیں ایک تو جھوٹی حدیثیں بہت سنا دی گئیں کہ اللہ کے رسول ہماری بخشش کر دیں گے، دوسرا ہمیں بول دیا گیا کہ جی اس وقت تک نبی جائیں گے ہی نہیں جنت میں جب تک کہ آخری بندے کو بھی جہنم سے نہ نکال لیں۔ پھر ہمیں کہا اللہ کا شکر کہ ہم جی آخری نبی کے فالوورز ہیں، تو ہم لوگ تو سب ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کہاں میں نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ گناہ گاروں کو میں جنت میں بھیجوں گا، یا انبیاء کرام کسی گناہ گار کو نکال سکیں گے۔ آپ نے کل کے بھی سورہ مائدہ کے اینڈ میں بھی یہی پڑھا کہ نبیوں کے پاس ایسی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے کوئی غلط سفارش بھی کر سکیں۔ لاسٹ ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو بے شک یہ ہیں تو آپ ہی کے بندے، اور اگر آپ معاف کر دیں ان کو تو آپ ہی عزیز حکیم ہیں۔ لیکن وہ کہہ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیں، میں کہہ رہا ہوں، وہ بس اللہ سے بات کر سک رہے ہیں، کسی کے لیے معافی نہیں دلا سکتے ہیں، کیونکہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، انبیاء کرام بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جھوٹی فیور کرنا وہ ایتھکس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر بھی اس اٹھنے کے دن میں شک کرتے ہو۔ تو میں اپنی بات کر رہی تھی کہ ہم اتنے اسمارٹ ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو مانتے بھی ہیں اور شک بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس عمل بھی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ، وہی تو اللہ ہیں، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہیں، فی الارض، اور زمین میں بھی وہی اللہ ہیں، یعلم سرکم وجہرکم، کہاں کیوں کس سے چھپاتے پھرو گے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے سر، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں، تمہاری کھلی چیزیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ تم کماتے ہو۔ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اگر تم اس نور کے ساتھ چلو گے اور اللہ کے اسٹیٹس کو جانو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو برابری کا درجہ نہیں دو گے، تو تم بے شک جو تم نے کمایا ہوگا وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیات، لیکن اللہ فرماتے ہیں انسانوں کا یہ حال ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت آتی تھی ان کے رب کی طرف سے، آپ نے دیکھا کہ پچھلی کتاب تصدیق شدہ ہے، پچھلی کتاب بھی پریزرو ہے، پچھلی کتاب سے ہی ٹیلی ہو کر
انبیاء کرام اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، نہیں تو نئی کتاب پر کوئی کیوں ایمان لائے گا؟ نئے نبی پر کوئی کیوں ایمان لائے گا جب تک کہ وہ اپنی جوائننگ پچھلی کتاب سے نہیں بتائیں گے اور پچھلی بات کو ہی پروموٹ نہیں کریں گے؟ کون نئے نبی کو کیوں مانے گا؟ کیسے دلیل ثابت ہوگی کہ یہ اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے میسنجر ہیں، سوائے یہ کہ وہ پچھلی کتاب سے اپنی بات کو تصدیق کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا اور جب بھی آیتوں میں سے ان کے پاس کوئی آیت آتی تھی ان کے رب کی طرف سے، اللہ کانو انہا معرضین، مگر ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا تھا کہ یہ اگنور کر جاتے تھے، اعراض کر جاتے تھے، معرضین اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ یہ آیت میرے لیے اور آپ کے لیے کیسے ہوگی کہ نہیں آتی ہے ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت صح ستہ کے خلاف؟ یہ میری آبزرویشن ہے، اس وقت میں پڑھا رہی ہوں، اور اس وقت میرے پاس لیٹسٹ شرک جو آ رہا ہے وہ انہی کتابوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ سارے کارٹون انہی کتابوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ سارا بلیم اللہ کے رسول پر، جو جھوٹی باتیں یہ لاتے ہیں سب وہیں سے ہی لا کر، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ قرآن سے کوئی دنیا کے لوگ اللہ کے رسول پر کچھ بول سکیں۔ تو ہمارے لیے یہ آیت یہ ہے کہ نہیں آتی ہے ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت اپنے رب کی، مگر اگر وہ صح ستہ کے خلاف جا رہی ہوتی ہے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور ایڈاپٹ کس کو کرتے ہیں؟ صح ستہ کو۔ اس لیے کئی سالوں سے ان کے پاس بخاری کا نام صحیح رہ گیا ہے۔ کسی بندے، کسی اہل شیخ الحدیث کی مجال نہیں کہ یہ بخاری کے آگے سے صحیح کا بریکٹ نکال سکیں۔ سوچئے گا کہ بخاری کے اگر آگے صحیح لگ گیا ہے اور مسلم کے آگے صحیح لگ گیا ہے، جو کہ بہت بڑا شرک ہے، اور جو بول کر نہیں جائے گا وہ دھر لیا جائے گا کہ اتنا بڑا شرک تمہارے زمانے میں تھا اور تم نے اس پر کچھ نہیں بولا۔ جیسے کہ آج سیلاب زدگان کے لیے اگر کوئی مدد نہیں کرے گا تو کیا اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ غریب سے غریب بھی اپنی کوئی جوتی یا چادر اتار کر دیتا ہے کہ یار میری طرف سے یہ چپل لے لو سیلاب زدگان کے لیے، میری طرف سے یہ مٹھی بھر چاول لے لو سیلاب زدگان کے لیے؟ اس کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ میرے بیچ میں سے لوگ کھا جائیں گے، چور کھا جائیں گے، یا پہنچے گا نہیں پہنچے گا، لیکن اس کو ایک شرم آتی ہے کہ میں نے سیلاب زدگان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو کیا قیامت کے دن آپ کو اور مجھ کو اس صح ستہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کچھ بھی نہیں بولا، تم نے کچھ بھی نہیں بولا؟ تو یہ آیت ہمارے لیے کیا ہے کہ نہیں آتی ہے ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت جو کہ اگر صح ستہ کے خلاف ہو تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جی اللہ کانو انہا معرضین، یہ اعراض کر کے، سر جھکا کے، منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں کہ ابھی ہم کہاں بولنے بیٹھے ہیں کہ ہاں جی بخاری میں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، وہ تو اس آیت کے خلاف جا رہی ہے۔ سوچئے گا، ضرور سوچئے گا۔ فقط کذبوا بالحق، جن جن لوگوں نے جھٹلایا ہے حق کو، لما جاءہم، جبکہ ان کے پاس آ چکا حق، کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کلام سے زیادہ کچھ نہیں بولیں گے۔ سورہ حاقہ کے علاوہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن سے زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، اور واقعی اللہ کے رسول یہ صح ستہ دے کے نہیں گئے ہیں۔ چیلنج ہے نا، کلیئر ہے، چیلنج بھی کیا کریں، اتنی حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ نہ شیعوں کی چار کتاب، ایون یہ موتا بھی لاتے ہیں نا کہ جی امام موتا کی کتاب، وہ بھی اللہ کے نبی کے بات کیا، تو یہ لا ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو آرڈر ہی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو جھٹلایا، جنہوں نے بھی، جب آ گیا ان کے پاس حق، فسوف یأتیہم انباء، جلد آئے گی ان کے پاس وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب، وہ مشکلات، وہ چیزیں آئیں گی جس کا یہ مذاق کرتے تھے۔ یعنی
آپ خود دیکھ لیں کتنا بڑا مذاق ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم نماز میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ وفات پا گئے، سلام پھرا کر کہتے ہیں عیسیٰ آنے والے ہیں۔ اتنا ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم اتنے گونگے بہرے ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں، اور یہ بڑی بڑی پوسٹ کے لوگ، یہ بڑے بڑے عربک جاننے والے بھی یہی حرکت کر رہے ہیں۔ تو بتائیے اللہ ہماری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ اللہ پر ہمارا ہاتھ کیسے ہوگا کہ نماز میں وہی بات پڑھ رہے ہو اور سلام پھرا کر اس کے خلاف بات کرتے ہو؟ تو یعنی پکے دھر لیے جاؤ گے ریڈ ہینڈڈ کہ تم نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، جس پر اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے وہ نمازی جو اپنی نماز سے ہی غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ سوچئے گا، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے کہ جو نماز کو نہیں مانتا ان کے لیے بھی اس آیت میں ہے کہ پھر اللہ نمازی کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو غافل ہیں، جو دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو نظام صلاۃ کے پس پشت منافقتوں، اور ایک جو فزیکل صلاح بغیر سمجھی پڑی جائے، دونوں کے جواب آپ کے پاس موجود ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے فیصلے کے بعد اللہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی اللہ نے آپ کو اتنا معتبر بنایا ہے، اتنا اللہ نے آپ کو معتبر بنایا ہے کہ پہلے تو فیصلہ کر لے، پھر میں تیرے فیصلے پر اپنا فیصلہ کروں گا۔ اتنے اللہ رحمان رحیم ہے، اتنے رحمان رحیم ہے کہ جا تو پہلے اپنا فیصلہ کر لے، معافی مانگ لے، پلٹا، ہوش کے ناخن لے، تھوڑی زندگی باقی ہے، کچھ پا لے، پھر میں تیرا فیصلہ کروں گا۔ جو تو نے حرکت کی ہوگی، جو تو نے معافی کی ہوگی، جو تو نے ضد کیا ہوگا، بس تیرے فیصلے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ سوچئے، اللہ پہلا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے پہلے فیصلے کا حق آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی آخرت سدھارنے والا اور دنیا بھی ہماری سدھری رہے، اللہ خیر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم یرو، کیا یہ دیکھ کر بھی انسان سبق حاصل نہیں کرتا؟ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے مکنہم، مکان دیا تھا، تمکن دیا تھا، اقتدار دیا تھا، جگہ دی تھی ہم نے ان کو زمین میں۔ ما لم نمکن لکم، تمہیں بھی اتنا اچھا مکان، اتنی تمکنت، اتنا اقتدار، اتنا رہنا، اتنی سٹیبلٹی تو تمہیں بھی نہیں دی۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی کمفرٹ نصیب فرمایا۔ اور ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور برسایا ہم نے ان پر خوب رحمتوں کی بارش۔ یہاں پر ہم ایک تو عذاب بھی ہوتا ہے نا مدرارا، کہ کنٹینیوس برسنا، کنٹینیوس برسنا اس سینس میں بھی جاتا ہے۔ ہم کو آئیڈیا لینی پڑے گی کہ اللہ اس وقت کیا بول رہے ہیں۔ جیسے ہم نے عدل پر آج ڈسکس کی، ایسے ہی یہ ہمارا قرآن ہے، ہم دیکھیں گے کہ کہیں پر عذاب آئے گا تو بھی اللہ فرمائیں گے کہ اللہ نے موسلا دھار بھیجا، لگاتار بھیجا، یہ ختم ہو گئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بات کر رہے ہیں، عنایتوں کی بات کر رہے ہیں، تمکنت کی بات کر رہے ہیں، اللہ ان کی کمفرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں اقتدار دیا، ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی رحمتوں سے انہیں نوازا۔ all the time یہ انجوائے کر رہے تھے اپنی لائف کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، ہم نے ان کے لیے نہریں بنائی، تجری من تحتہم، اور وہ جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے۔ لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی جب انہوں نے اعراض، اگنورنس، پلٹ جانا اور بے نیازی برتنا، انہوں نے جب یہ حرکتیں کی فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، برباد کر دیا ہم نے ان کو، ہلاک اور تباہ کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور جو اللہ کی سنت اور لاء ہے، قانون ہے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو
اور جناب اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے. آگے والی آیت نمبر 7 بہت سمجھنے والی ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا. یہ بڑا سمجھیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں بات آ رہی ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب جو کہ فی قرطاس پیپرز میں کمپائلنگ ہوئی ہوتی، فَلَمَسُّوهُ، اس کو یہ ٹچ بھی کر سکتے. کیونکہ آپ کو قرآن میں ملے گا کہ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اے نبی آپ پر لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں اترتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی پر وحی پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی تھی. بھائی جاننے والے کو تو صرف ٹیلی کرنا ہے، اب چاہے وہ کاپی میں سے ٹیلی کرے، منہ سے کسی کے ٹیلی کرے، کسی کے بولنے پر ٹیلی کرے، کوئی کنفرم کرے، تمہیں کیا جا رہا ہے. تو جی انہوں نے کہا کہ نہیں جناب آپ کوئی معجزہ لائیں، اگر نازل کر دیتے ہم اے نبی آپ پر کوئی کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی، پیپر میں، کمپائلنگ میں، اور فَلَمَسُّوهُ یہ اس کو ٹچ بھی کر دیتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی، پھر بھی جن کو علم سے فائدہ نہیں اٹھانا، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن کو اندھیروں میں رہنا ہے. ٹاپک آ چکا آپ کے پاس، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. پہلی آیت کا ٹاپک آپ کے ہاتھ میں آ چکا. یہ جو قوموں کی بربادی لکھی ہوئی ہے یہ بھی ٹاپک آپ کے ہاتھ میں آ چکا کہ جناب ان کے پاس اللہ نے وحی کا نور دیا لیکن انہوں نے اگنور کیا. آج ہم اور آپ کس شکل میں اگنور کرتے ہیں؟ بچوں کو تجوید کے پیچھے قرآن خوانی اور بچوں کی آمین کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری بن گئی، اور بخدا ہماری مائیں اس پر اتنی کاربند رہیں، وفادار وفا شعار تو وہ ہوتی ہیں. انہوں نے بچوں کو تجوید کے پیچھے لگ کر، جبکہ یہ تجوید پڑھانا بہت مشکل کام ہے اجمیوں کو، ہم اجمی لوگ ہیں، غیر عربی ہیں، ہمیں تجوید سے قرآن پڑھنا دیٹ از ناٹ ایزی. یہ کوئی ایزی بات نہیں تھی کہ ہم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، یہ اجمی ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے بڑا ٹف تھا. لیکن ماں باپ نے صرف ذمہ داری سمجھی کہ بغیر ترجمے کے تجوید پڑھا دو، اور وہ اس پر کامیاب ہو گئے. قسم سے یہ لوگ ہم سب کامیاب ہو گئے. ہم نے اپنے بچوں کو 9 سال 10 سال میں بچے اسکول سے آتے تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ماں باپ نے ذمہ داری لی کہ جی تجوید سے قرآن بغیر ترجمے کے پڑھانا تو ضروری 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 ہے. دادا دادی نانا نانی بھی لتاڑتے تھے، ہر کوئی پوچھتا تھا کون سے پارے پر ہو، کون سے پارے پر ہو، آمین ہو گئی کہ نہیں آمین ہوئی. ہم نے جو چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھی وہ پورا کیا. اس کا مطلب کوئی نیٹ ورک کام کر رہا تھا جس نے ان کو بتایا کہ تجوید سے پڑھنا، ثواب کمانا، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں کمانا یہ بہت ضروری ہے. ہم وہاں تک ہی محدود رہے، جبکہ میرا خود کا انسٹیٹیوٹ ہے، میں خود تجوید پڑھاتی ہوں، میں خود بھی اپنی تجوید ٹھیک کرتی ہوں. لیکن آپ کو یہ سوچنا تو ہے نا کہ ترجمے کے بغیر، عمل کے بغیر، اللہ کو جانے بغیر آپ ان جھوٹے مولویوں سے کیسے بچیں گے؟ آپ قرآن سے قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اور جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو صحاح ستہ کی ضرورت نہیں پڑی تو میں بغیر صحاح ستہ کے قرآن کو کیسے سمجھوں گی؟ یہ ہماری تھوڑی سی چارجنگ ختم ہو گئی تھی. ہم لوگوں نے یہاں سے سوچنا چھوڑ دیا تھا، اور ہمیں اپنے ہی بڑوں نے ڈرایا تھا زیادہ نہیں سوچا کرو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن کو بھی ترجمے سے پڑھنے کو منع کر دیتے تھے کہ جی ترجمے سے پڑھو گے بغیر عالم کے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان عالموں سے پڑھیں جو حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھاتے ہیں، ان عالموں سے پڑھیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دینا ہے اور واپس انہوں نے دنیا میں بلانا ہے. اللہ نے جب ان کو وفات دے دی، ان سے ہم پڑھیں، ان سے ہم ترجمہ پڑھیں، اور اپنے بچوں کی زندگی ہوتے ہوئے موت واقع کر دیں کہ ان کی روح کو ہم زخمی کر دیں. ان تمام بچوں کی روحوں کو، یہ تمام بچے زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک مردہ کی حیثیت ہو ان کی، ان کے پاس کوئی قرآن کا علم نہ ہو،
یہ دلیل مانگ نہ سکتے ہو، انہیں ڈرایا گیا ہو، دلیل مانگو گے تو گستاخ کہلاؤ گے۔ علم نقل سے ملتا ہے، عقل سے نہیں ملتا۔ جب یہ ہمارے بڑوں کی تعلیمات ہوں گی تو ہم نے اپنے بچوں کو جو پیدا کیا ہے تو خدا نخواستہ جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے کیا؟ آپ نے بچے پیدا کیے تھے کہ آپ جنت میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کی دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور آخرت کے لیے بھی بی بی مریم کی ماں کی طرح ہم نے بچے مانگے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی مریم کی ماں کو آپ اگر پڑھیں قرآن میں، وہ کیا چاہ رہی تھی اور اللہ نے اس کی چاہت بیٹا نہیں دے کر بھی پوری کی۔ جو چاہتا ہے نا اسے سب ملتا ہے، ہمارے پاس چاہت ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں اپنے بچوں کو بھی الجھائیں، ہم چاہتے ہیں اندھے بہروں والی زندگی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح بسر کریں اور مر جائیں، اور پھر ہم سمجھیں کہ میں نے کان بند رکھیں، اللہ کو بول دوں گا کہ بھائی میں تو بہت کنفیوز ہوتا تھا، اتنی طرح کے مولوی تھے، کوئی کیا بولتا تھا کوئی کیا بولتا تھا، اللہ تعالیٰ میں تو تجوید سے قرآن پڑھ کے آمین کر کے بچوں کو پڑھا کے آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ ماشاءاللہ، بہت اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے ہماری اس جہالت پر۔ اللہ نے ہمیں اجالوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا اس آیت پر، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پیپر کی ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بک کی ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلی ہی آیت میں کتاب کی ٹرمنالوجی یوز کی، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اور ہماری صحاح ستہ اور اسپیشلی بخاری کا جمع تدوین کا باب بتاتا ہے جی اللہ کے رسول نے کتاب ہی نہیں لکھی، پھر ابو بکر صدیق نے سوچا، پھر عمر فاروق نے سوچا، پھر عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی۔ یہ تو ہم مشتبہ کرتے ہیں کتاب کو، اتنی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں جمع تدوین کے بارے میں، جس اللہ نے اس کو کتاب کہا، ہم کہتے ہیں جی یہ چمڑی پر لکھی تھی، ہڈی پہ لکھی ہوئی تھی، درخت پہ لکھی ہوئی تھی، پہاڑ پہ لکھی ہوئی تھی۔ ارے بابا تو حافظ کیسے بناتے تھے؟ تمہاری دوسری حدیثیں کوئی پڑھ کر سمجھتا نہیں ہے کہ تم نے کہا ہے کئی حافظ مر گئے تو پھر خیال آیا کہ جی قرآن کو جمع کرو، تو حافظ کس سیکوینس سے بنے تھے؟ میں بڑا مؤدبانہ ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، حافظ کس سیکوینس سے انہوں نے حفظ کیا تھا؟ سب کے حفظ ایک جیسے تھے نہیں تھے، کیا تھے؟ اللہ رحم کرے، اللہ ہم جھوٹوں پر خدا نخواستہ اللہ کی لعنت پڑے گی، ہم کہیں کسی قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو اگر ان کو کوئی کتاب بھی دے دی جاتی، کوئی معجزہ اور میریکل بھی ہو جاتا، یہ ہاتھوں سے ہاتھ بھی اس کو لگا لیتے، لقال الذین کفروا، پھر بھی کفر کرنے والوں نے یہی کہنا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ کلام مگر سحر ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اور جی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو کتنے بڑے سے بڑا معجزہ دے دو، تم نے نہیں سدھرنا، تو سدھرنے کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ میں معجزات کو ڈینائی بھی نہیں کرتی ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام پر معجزات آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیے گئے، اور جب بھی لوگوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کافی نہیں جو پچھلی کتاب کو کنفرم کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی انٹلیکچول ہیں، سمجھنے والی ہیں، اور مجھے بھی آئیڈیا ہوا کہ جی میریکل آپ کو نصیحت نہیں دیتا، میریکل سے آپ اپنے دل کو نور نہیں دے سکتے ہیں، وہ علم ہے جو آپ کو سدھارے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔